دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ جس طرح سے معزز صافی حضرات کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ پہ بہت سے ادوار آئے، ان سے یہ تاثر ملا کہ پاکستان مسلم لیگ نون صفحہ ہستی سے مٹ گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سیاسی جون تھا، جسم تھا، وہ خاک میں مل گیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون پہ ایک بہت برا وقت آیا جب نواب صاحب اور جنرل صاحب نے پارٹی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سیاسی پنڈتوں نے کہنا شروع کیا کہ پاکستان مسلم لیگ کا سیاست بلوچستان میں دفن ہو گیا، مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے چند سیاسی سینئر دوست، نظریاتی سینئر دوست پاکستان مسلم لیگ کے لیے عمل میں اترے اور دن رات کے جدوجہد کے بعد پاکستان مسلم لیگ کو بلوچستان میں پھر سے ایک بہترین پارٹی کے نمونے کے طور پہ پیش کیا۔ کچھ عرصہ سے پھر پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے صفوں میں ایک بے چینی، ایک اضطراب گردش کر رہی ہے۔ جب ان اوقات کے بعد پاکستان مسلم لیگ کے سابق جنرل سیکریٹری جناب جمال شاہ کاکڑ صاحب کو قائم مقام صدر بنایا گیا، تو اس کے بعد اس نے اپنے غیر سیاسی، غیر اخلاقی، غیر قبائلی فیصلوں کے روح سے پاکستان مسلم لیگ کو بلوچستان میں پھر سے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ جو اس نے سب سے غلط اقدام اٹھایا 24/12/2021 کو اس نے یکمشت شب کے اندھیرے میں پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کے کابینے کو ختم کر دیا۔ اس ختم کرنے کے کیا جواز تھے کہ آیا آئین کی روح سے وہ ختم کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے؟ ایک قائم مقام صدر، ایک الیکٹرک، جو ہم لوگ الیکٹ ہوئے تھے جنرل قادر صاحب کے زمانے میں، باقاعدہ طور پہ ہم لوگوں کے الیکشن ہوئے تھے، آیا اس کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں ختم کر سکتا ہے۔ ہماری آئین، پاکستان مسلم لیگ نون کی آئین اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دے گی۔ پھر جمال شاہ صاحب نے اس سے پہلے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے بہت سے سینئر دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دیا، بلکہ دوستوں کو لڑانے کے لیے ایک طرح کا اس نے گیم تیار کیا۔ اس نے موسیٰ خیل ڈسٹرکٹ کو ختم کیا، اس کے بعد لوڑلائی کو ختم کیا، اس کے بعد چند صوبائی نائب صدور صوبائی نائب صدور اور جوائنٹ سیکریٹریز کو اس نے ختم کیا۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی قائدین کے مشاورت کے بعد پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کو توڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم لوگوں نے اسلام آباد، لاہور اور اپنے مرکزی قائدین سے رابطہ کیا تو ان کے علم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان لوگوں نے مشورہ دیا ہے۔ تو آج ہمارے دوستوں نے باقاعدہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں نے حقائق پریس میں اپنے معزز صافی حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ سے یہ بندہ بلوچستان میں جو ہم لوگوں کے دوستوں نے کام کیا تھا، دوستوں نے دن رات محنت کی تھی، ان کے عوض میں بہت سے یہاں پہ قبائلی شخصیات، سیاسی شخصیات، سابق سینیٹرز، MNAs مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی، ایک ملاقات لاہور میں ہوا، ایک ملاقات اسلام آباد میں ہوا۔ تو ابھی یہ بندہ
نئے شامل ہونے والوں کا رستہ روک رہا ہے. یہ کس لیے اس طرح کر رہا ہے, اس کے کیا مقاصد ہے, وہ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہ آ رہے. اس نے یہاں تک کیا کہ سردار یعقوب ناصر جو مسلم لیگ بلوچستان کا ایک پلر ہے, جس کے نام سے پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک پہچان ہے بلوچستان میں, اس کے خلاف اس نے پروپیگنڈا شروع کیا. اس کے بعد سعد رفیق کے خلاف کچھ عرصے سے اس نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ سعد رفیق نے مجھ سے آیا معافی مانگا, سعد رفیق نے مجھ سے یہ کیا, سعد رفیق کو میں نہیں چھوڑوں گا. یہاں تک اس نے میاں شہباز شریف اور ہمارے قائد میاں نواز شریف کو بھی لڑانے کے لیے کوشش کیا. اس کے پس پردہ کیا حقائق ہے, اس پر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. شاید میرے صحافی حضرات کو اس میں زیادہ پتہ ہو. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس عرصے میں 3-4 دفعہ چندہ کیا ہے, پارٹی چندہ جس کو بولتے ہیں. ایک دفعہ ہم لوگوں نے ایک دفتر کھولنے کے لیے 14 لاکھ روپے ایک دوسرے سے چندہ کیا. ایک دفتر ہم لوگوں نے کھولا, تقریباً 3-4 مہینے کے بعد دفتر بند ہوا. اس دفتر کے پیسے کدھر ہوئے, اس فنڈ کا بھی ہم لوگوں کو کچھ معلوم. اس کے بعد مریم بی بی کوئٹہ آ رہی تھی, ہم لوگوں نے چندہ کیا 16 لاکھ روپے کم و بیش. 16 لاکھ روپے چندہ. اس چندے کا بھی پتہ نہیں ہے, بی بی والوں نے خود اپنا بل ادا کیا تھا سرینا ہوٹل میں مختلف جگہوں پہ, وہ بھی شخص نے کھا لیا. اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کے گھر میں ہم لوگوں نے ایک اجلاس کی تھی. اس نے کہا تھا کہ میاں صاحب آن لائن آپ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے چندہ. تقریباً ہم لوگوں نے 8 لاکھ روپے ایک ہی دن میں, 1 گھنٹے میں دوستوں نے 8 لاکھ روپے چندے کیے. اس چندے کا بھی کچھ آل وال نہیں. تو اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کا سابق قائم مقام صدر ہے, اس کے اس طرح کی بہت سے واردات ہیں, ایسے غیر سیاسی, غیر اخلاقی, غیر قبائلی واردات ہے کہ اگر ہم ان پر بات کریں معزز صحافی حضرات کا ٹائم ہم لوگ ضائع کریں گے. تو ابھی ہم لوگوں نے مکمل مشاورت سے, جو ہمارے سینئر دوست ہیں, جو تقریباً ملک صاحب 40 سال سے اس پارٹی میں لگے, 25 سال مجھے ہو رہے, اسی طرح عطا اللہ بھائی ہے, جلی موسیٰ خیل ہے, نصیر جان ہے, نعیم جان ہے. ہم لوگوں نے سارے بلوچستان میں مشورہ کیا ہے, اور اپنا صوبائی کونسل سے ہم لوگوں نے مشورہ کیا ہے, سینئر دوستوں سے مشورہ کیا ہے کہ جمال شاہ نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی لگا دیا, اس نے خود اپنا کابینہ ختم کیا. یعنی اس کے بغیر پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کا کابینہ بحال ہے اور کام کر رہا ہے. اور ہم اپنے دوستوں کو, اپنے ورکرز کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کے جو ویژن ہے, میاں صاحب کا بیانیہ ہے, اس کو مہربانی کر کے پہلے دن کی طرح, جو پہلے سے وہ لگے ہوئے تھے, اسی طرح پھیلانے کے لیے دن رات کوشش کریں. اور ابھی نصیر جان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ کچھ علاوہ آیا ہے. یقیناً ہمارے خیال میں بھی اور ہمارے آئین کے مطابق بھی یہ ایک تو اخبار میں آپ لوگوں دیکھتے ہوں گے, یہ صدر مسلم لیگ نون لکھتا ہے, جو کہ یہ قائم مقام صدر ہے. قائم مقام صدر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کابینہ بنائے یا ڈیزالو کرے, یہ اختیارات اس کے پاس نہیں ہے. انہوں نے یہ اختیارات کیوں استعمال کیے, وہ پارٹی کو کیوں توڑنا چاہتا ہے. پارٹی اس وقت 2 حصوں میں بٹ چکی ہے, تو ہم پارٹی کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ مرکزی قائدین تک بھی ہم نے بات پہنچائی ہے. شنید میں آیا ہے کہ یہ کہیں سے جا کر جو میٹنگ کرتا ہے اپنے پرانے ساتھیوں, جنرل قادر کے ساتھ میں نام بھی لیتا ہوں, وہاں سے آ کر یہاں پر پہنچ کر یہ قدم اٹھا لیتا ہے. اور الزام یہ لگاتا ہے کہ کابینہ میں نے اس لیے توڑا ہے کہ حالیہ پی ڈی ایم کی جلسوں میں کچھ ساتھیوں نے ہمارے ساتھ نہیں دیا ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو صدر ہے, یہ پہلے بھی شروع میں یہ 40 سال سے ہم اس پارٹی میں ہے, جب یعقوب ناصر تھا یا جام صاحب تھا, جو بھی تھا, جب ایسی قسم کی کوئی بھی تقریب ہوتی تو ان کے علاقوں سے سینکڑوں لوگ یہاں آتے, اس میں شرکت کرتے. تو میں یہ اس صدر سے, ایکٹنگ صدر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان جلسوں میں یہ 15-20 جتنے بھی تھے, آپ جوب سے کتنے لوگوں کو لائے؟ آپ تو اکیلے تھے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان ساتھیوں نے لائے ہیں. تو جو بھی مدد کی, پیسوں کی مدد کی, جھنڈوں کی یہ تو ان ساتھیوں نے کی ہے. خود تو اس نے کچھ سب سے پہلے تو اس کو نکلنا چاہیے کہ یہ ایک آدمی بھی نہیں لا سکا.
یہ گواہی پیش کرے, یہ کوئی بھی ایک آدمی ثابت کرے. بہرحال ہم نے ان سے یہ حساب کبھی بھی نہیں لیا ہے. ہم کوشش کرتے رہے, ہم آگے بڑھتے رہے, لیکن انہوں نے ایک ایسا غیر آئینی قدم اٹھایا ہے کہ جو کہ اس اختیار میں نہیں ہے. اس معاملے میں آج ہم نے پریس کانفرنس اور پارٹی کے ہم یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ساکھ جو ابھی یہاں پہ رہ گئی ہے تو ہم اسے بچائے. شروع کیا, یہ بھی آپ لوگوں کے نوٹس میں ہو. انہوں نے تفصیلاً آپ لوگ کو حالات سے آگاہ کیا. یقیناً 24 تاریخ سے آن ورڈز پورے بلوچستان میں پی ایم ایل این میں ایک بے چینی سی چھائی ہوئی ہے, اور دور دراز کے جو ہمارے موسٹ سینئر ساتھی ہیں انہوں نے اسی دن سے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 24 تاریخ کو ایک غیر آئینی طریقے سے پروونشل کیبنٹ کو ڈیزالو کیا گیا, اس کا آپ لوگ نے کوئی نوٹس لینا ہے. صافی حضرات, آپ جانتے ہیں کہ اس 3.5 سال میں جمال کاکڑ صاحب کے ساتھ کتنے لوگ صف اول میں اب تک آ رہے تھے. اب آپ لوگ بہتر جانتے ہو. یقیناً یہی دوست جو یہاں پر بیٹھے ہو, پھر ان میں سے کچھ دوست کچھ زیادہ ہی صف اول میں ان کے ساتھ تھے پارٹی کی اس کے لیے اپلفٹ کے لیے. تو لیکن جیسے کہ شکیب جان نے کہا کہ, اور میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این بلوچستان میں آج بھی ایک لیڈرشپ کی فقدان ہے. سردار یعقوب ناصر صاحب جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ایک منصوبے کے تحت. آج ہمارا ڈویژن جو ہے کوئٹہ یا ضلع کوئٹہ, ان کے بیانات آپ لوگ اخبار میں ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی میں کیا چل رہا ہے. لیکن یہ جو عالیہ انہوں نے اقدام اٹھا لیا, اس سے ہم خاموش نہیں. چیئرمین ہونے کے ناطے یہ سینئر قیادت کو اعتماد میں لیتے ہوئے اور انہی کے مشورے سے میں نے ایک شوکاز نوٹس جناب جمال شاہ کاکڑ صاحب کو ابھی آپ کے توسط سے فارورڈ کر رہا ہوں, اور اس کا عنوان یہ ہے کہ آپ کو بذریعہ نوٹس آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے مورخہ 24/12/2021 کو ایک غیر آئینی, غیر سیاسی اور غیر اخلاقی اقدام اٹھا کر مرکزی قائدین کا نام استعمال کر کے ایک سازش کے ذریعے مسلم لیگ نون بلوچستان کے صوبائی کابینہ کو ختم کیا. آپ نے اس سے پہلے بھی اپنے غیر آئینی اقدام کے ذریعے ضلع مساخیل اور ضلع لورلائی کے ضلعی کابینوں کو ختم کیا تھا, جو آپ کی پیشانی پر سوالیہ نشان ہے. اور آپ کی انہی غیر آئینی, غیر اخلاقی اور غیر سیاسی اقدامات کی وجہ سے مسلم لیگ نون بلوچستان 2 حصوں میں تقسیم ہے. لہٰذا آپ کو شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ آپ 4 دن کے اندر اندر اپنے غیر آئینی, غیر سیاسی اقدام کے ثبوت پیش کریں کہ آپ نے کس ایما پر پارٹی کو بلوچستان میں دیوار سے لگا کر قائد پاکستان, قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے بیانیوں کو سبوتاج کیا. بصورت دیگر 4 دن کے بعد آپ کے خلاف پارٹی کے سینئر نظریاتی ورکر اور صوبائی عہدیداران جو بھی اقدام اٹھائیں گے اس کے